اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مل کے کہیے صلو علیہ وآلہ۔ اس عقیدہ اس ایمان سے درود و سلام بحضور سرور کائنات پیش کریں کہ ہم پڑھتے ہیں مجلس لجپالا کا سماعت کرتے ہیں، کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے، جس کے میں زبان میں حضور کا صدقہ کھاتی ہوئی زبان وہ طاقت میں ہے۔ مل کے ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا، کیا بات ہے جی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رحمت للعالمین وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین وعلی آلکہ وصحبکہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ سب احباب کو بخوبی علم ہے، 13 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی سلسلے میں ہر سال کی طرح الحمدللہ سال بھی یہ شب یہ حصہ دن کا اور رات کی تاریکی کا ہمیں ملا حضور کے ذکر کے حوالہ سے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمارا ذکر خیر کرنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عظیم میں قبول اور منظور فرمائے۔ آئیے بلا تاخیر محمد ایان رضا قادری صاحب ننھے سناخان ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ آپ دار و مستقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ خوشی کس بات کی، خوشی کس بات کی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، منٹھار کی آمد، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ وہ میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، وہ
سبحان اللہ ایان علی صاحب، یہ دیکھا کریں کہ کئی بندے اس بات پہ الجھ جاتے ہیں کہ بچہ ہے کیا پڑھ رہا ہے، ہرگز نہ دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں کہ اس ہستے کی شان بیان کر رہا ہے، یہ ہرگز نہ دیکھا کریں کہ کون پڑھ رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ لفظ کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تصویر کیا ہے، ان کے معنی کیا ہے، چاہے بچہ ہے جس طرح بھی ہے، پھر یہی کلام کہ وہ میرا نبی ہے۔ کس کس کو فخر ہے اس بات پہ؟ سب کو ہے، ماشاءاللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے سارے۔ اللہ پاک اس بچے کی عمل میں، کردار میں، علم میں اللہ آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی حضور کا ثنا خوان بنائے۔ گرامی قدر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ ہے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانی جانے میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے عائزہ خطابت پیش کرنا چاہتا ہوں میرے مسلک ذیشان کا ایک عظیم نام، انتہائی محترم و مقرر خدمات حضرت علامہ مولانا حافظ علی اکبر اتاری مدنی صاحب، آپ سے التماس گزار عائزہ خطابت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے حسین الفاظ میں، حسین انداز میں آقا کی مدح سرائی، آپ کے کمالات، آپ کی خصوصیات اور جس عنوان پہ آپ کو آج کی سماج کا موقع دیا گیا اسی میں رہتے ہوئے اپنی حاضری کو پیش فرماتے ہیں۔ میں بڑے ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں، بڑی عقیدت کے ساتھ اگر ہو سکے تو آپ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، منٹھار کی آمد، خوشی کس بات کی، آمینہ کے لال کی، خوشی کس بات کی، آمینہ کے لال کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القوم
والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں جس کو سمجھ آئے نا وہ کوشش کر کے ضرور پڑھے تاکہ جو بھی زبان مصطفیٰ کے ذکر کے لیے کھلے گی اس کی حاضری گنبد خضرا کی بارگاہ میں لگ جائے گی. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں حضور آ گئے نہایت معزز محترم بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی شب اسرا کے دلہا، ہم غریبوں کے ملجا و ماوا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر کروڑہا مرتبہ درود و سلام اور اس رب کائنات کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت سے پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس محبوب کا میلاد منانے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خلق کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر عمل کر کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمامی احباب مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آئیے حضرات ذیوقار اپنی گفتگو کا آغاز رب کے قرآن کے بعد مصطفیٰ کے فرمان سے کرتا ہوں۔ اگر بات کی سمجھ آتی جائے تو
تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی سکون ملے گا اور مجھے بھی انشاءاللہ اس کا لطف آئے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا مجمع لگا ہوا تھا، حضور کی میلاد کی، حضور کی تعریف اور حضور کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا۔ بیٹھے صحابہ تھے اور ذکر اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا کر رہے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا اور آکے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے چمکتے ستاروں کی مان صحابہ، یہاں پر بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں؟ کس وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ یک زباں ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارا یہاں بیٹھ کر اور کوئی مقصد نہیں، ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، آمنہ کے لال کے ذکر کر رہے ہیں، آمنہ کے لال کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم اور کوئی کام نہیں کر رہے۔ میرے حضور نے جب صحابہ کا یہ جملہ سنا تو فرمایا، اے میرے صحابہ، اس بات میں تم قسم دے سکتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو کہ تم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہو۔ اس بات میں تم قسم دے سکتے ہو کہ تم محبوب کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ تو صحابہ کرام نے اپنی نظروں کو جھکایا اور ہاتھ باندھ کے تمام صحابہ کی زبان سے یہ آواز آتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم، یا رسول اللہ، ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف اور صرف ذکر مصطفیٰ ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، یا رسول اللہ، یہاں بیٹھنے کا مقصد ذکر مصطفیٰ ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، صحابہ بس کر دو، اب قسم نہیں اٹھانی۔ میں محمد نے قسم اس لیے نہیں لی تھی کہ مجھے کوئی شک ہے کہ تمہارے عشق کے اندر کوئی کمی ہے، اصل وجہ یہ تھی کہ جب تم ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے، میں محمد کی بارگاہ میں جبریل آتے ہیں اور آتے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے صحابہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو عرش پہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ عرش پہ رب کائنات کو یہ ذکر مصطفیٰ بہت ہی پسند ہے۔ اللہ آسمان پہ فرشتوں کے درمیان فخر فرما رہا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے محبوب کے ان غلاموں نے میرے محبوب کی محفل کو سجایا ہوا ہے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، میلاد کہاں ہے؟ میلاد کس نے منایا ہے؟ تو سنیے، میلاد منانے والوں اور میلاد پہ اپنا پیسہ خرچ کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی عظیم ہستیاں کہتی ہیں کہ جس گھر میں، جس علاقے میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، قیامت کی صبح تک اللہ اس گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس گھر پر رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ حضرت ذی الوقار، یہ ہے حضور علیہ السلام کا میلاد منانے والوں کے لیے خوشخبری کہ رب بھی ان پہ خوش ہوتا ہے اور رب کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی
अम्मा जान हजरत सईदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, कोई ये माइक ठीक होते रहेंगे इंशाल्लाह। हुजूर का जिक्र सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के पेट मुबारक में जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी मां के पेट में जब तशरीफ लेके आए, उस रात अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश के इलाके के अंदर और पूरी कायनात के अंदर जितने जानवर चौपाए चरिंद परिंद थे, हत्ता के दरियाओं और समुद्रों के अंदर तैरने वाली मछलियों तक, हर एक परिंदे चरिंदे को रब्बे कायनात ने जुबान अता फरमाई और वो अपनी जुबान में बोलने लगी। अब जो आगे जुमले हैं, जो जुमले सुन के लुत्फ लीजिए। अबुल आस की वालिदा कहती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जब वक्त करीब हुआ तो मैं हजरत आमिना के पास थी। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर को जन्म दे रही हैं। हजरत अबुल आस की वालिदा कहती हैं कि मैंने आसमान की तरफ नजर उठाई और चांद चमक रहा था, सितारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे, यहाँ तक कि हुजूर की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब हो गया। अबुल आस की वालिदा कहती हैं कि खुदा की कसम, मैंने देखा कि जब मुस्तफा की विलादत हुई, रब्बे कायनात ने आसमान के सितारों को हुक्म दिया कि ऐ सितारों, जमीन के करीब हो जाओ, जमीन के करीब हो जाओ। आज लाइटिंग का इंतजाम नहीं है, मोहम्मद की विलादत हो रही है। रब्बे कायनात ने अर्श से सितारों को लाइटें बना के जमीन के करीब कर दिया। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, सैयदी मुर्शदी, या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी, या नबी या नबी। अबुल आस की वालिदा कहती हैं कि खुदा की कसम, मैंने देखा कि जब हुजूर की विलादत हुई है, अल्लाह ने जो आसमान के सितारे थे उनको जमीन के करीब कर दिया, ताकि 1500 साल बाद अगर कोई मौलवी ज़बान दराजी करे कि ये लाइटें कहां से साबित हैं, तो उनको चाहिए कि मुस्तफा का वो फरमान और हुजूर की हदीस सुन ले कि जब मुस्तफा की विलादत हुई थी, लाइटें नहीं थी, रब ने आसमान के सितारों को लाइटें बना के हुजूर की आमद की खुशी मनाई। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने वाले। रब ने फरिश्त अपना सितारों को हुक्म दे दिया कि आप लाइटें बन जाएं। आज उस सुन्नत को हम अदा कर रहे हैं, हम लाइट भी लगा रहे हैं और झंडे भी लगा रहे हैं और अपनी जुबान से या रसूल अल्लाह की सदाएं भी बुलंद कर रहे हैं। इसका फायदा हमें दुनिया में भी होगा, कब्र में भी होगा, कल हश्र में मुस्तफा की शफाअत भी नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेशुमार अज़मतों से, बेशुमार शानों से नवाजा, और उन्हीं शानों में से एक शान ये है कि जब हुजूर की विलादत हुई, अल्लाह ने कुरैश के जो परिंदे थे, चरिंदे थे और इसके अलावा पूरी कायनात के जानवर थे, उनको अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। मशरक से मगरब, शुमाल से जुनूब तक जितने भी चरिंद परिंद थे, सब उस रात बोलने लगे। और पता है आपस में एक दूसरे को क्या कह रहे थे, क्या फरमा रहे थे, क्या जुमले बोल रहे थे? वो परिंदे, चरिंदे, मछलियां आपस में एक दूसरे को ये कह रहे थे कि खुदा की कसम, मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए हैं और हुजूर इस दुनिया के लिए, इंसानों के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन। और वो अपनी जुबान में ये कह रहे थे कि फलक के निजाम
گزارو زمین کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ارے کچ کلا ہو ارے بادشاہ ہو نظریں جھکاؤ حضور آ گئے حضور آ گئے سب نے حضور کا میلاد منایا مسجد نبوی شریف کا سین ہے اور حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے حضور نے فرمایا حسان یہ کفار مجھے طعن و تشنیع کرتے ہیں حسان آپ میری طرف سے جواب دیجئے حسان آپ میرے نمائندے بن کے ان کافروں کو جواب دیجئے واہ حسان تیری عظمت پہ قربان جاؤں جس کے لیے مسجد نبوی شریف میں ممبر حضور نے لگوایا ہو اور فرمایا ہو کہ حسان ممبر پہ چڑھ کے ذرا میں محمد کی تعریف بیان کر کے ان کافروں کو جواب دو تو حسان کا قلم اٹھتا ہے زبان بولتی ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کافروں کو جواب دے رہا ہوں کہ اللہ کی قسم حسان کی آنکھ نے مصطفیٰ سے زیادہ کسی کو حسین دیکھا ہی نہیں ہے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور دیکھتی بھی آنکھ کیسے کسی ماں نے محمد مصطفیٰ سے زیادہ حسین بیٹے کو جنم ہی نہیں دیا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے محبوب کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے جیسا مصطفیٰ چاہتے تھے ویسا ہی رب نے آپ کو بنایا حسان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے جیسے میرے مصطفیٰ چاہتے تھے آج سے 1500 سال پہلے عاشقوں نے حضور کا میلاد منایا اور میلاد منا کے بتایا کہ ہمارے آنے کے بعد بھی لوگ مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں گے اور ان کے لیے دلیل یہ ہوگی کہ جس کا ذکر کیا جا رہا تھا وہ بھی مسجد میں بیٹھا تھا اور جو ذکر کر رہا تھا وہ بھی مسجد میں بیٹھا تھا اور جس کا ذکر کیا جاتا تھا وہ امام الانبیاء تھے اور جو ذکر کرنے والے تھے وہ امام الانبیاء کے غلام تھے آج حسان بن ثابت کی سنت یہ ادا ہو رہی ہے کہ آج گلی گلی میں کوچے کوچے میں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں وہ بچہ جس کو ابھی ماں باپ کا نام لینا نہیں آتا وہ بچہ بھی جب زبان کھولتا ہے تو یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے سنو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ مصطفیٰ مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ مصطفیٰ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں مدینہ کے لوگوں نے دیکھا ایک دن جا کے مقام ہرا کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پر ایک اونچا پہاڑ ہے اور وہاں پر دیکھا کہ حضور آ رہے ہیں لیکن سورج کی روشنی بلند ہو گئی تمام لوگ واپس چلے گئے کہ حضور آج نہیں تشریف لے کے
लेके आए। कुछ दिन गुजरे, एक यहूदी ने देखा और कहा कि ऐ मुसलमानों के गिरोह, वो देखो तुम्हारे मलजाओ मामा, वो तुम्हारे मकसूद आ रहे हैं। जब सार सहाबा ने ये सुना तो दौड़ के जाते हैं और हुजूर का उसी पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े होकर इस्तिकबाल करने लगते हैं और अपनी जुबान से ये पुकार रहे होते हैं, जा रसूलुल्लाह व जा नबीउल्लाह। ऐ मदीने के रहने वालों, ऐ मदीने की गलियों, ऐ मदीने के गुलामों, ऐ मदीने के रहने वाले जर्रों, तुझे मुबारक हो, जा रसूलुल्लाह व जा नबीउल्लाह। वो देखो पहाड़ की चोटी से मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। जा रसूलुल्लाह व जा नबीउल्लाह, हमारे पास अल्लाह के रसूल तशरीफ लेके आ रहे हैं, हमारे पास मुस्तफा तशरीफ लेके आ रहे हैं। उन मदीना के रहने वाले लोगों ने मदीना को छोड़कर रास्ते में आकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वेलकम, अहलन व सहलन, मरहबा, सरकार क़यामत मरहबा के नारे लगा के बताया कि या रसूलल्लाह ये तन मन धन सब आपके नाम पे कुर्बान है। या रसूलल्लाह हम कितने किस्मत के सिकंदर हैं, कितने मुकद्दर के सिकंदर हैं कि हमारे पास मुस्तफा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज से 1500 साल पहले हसन बिन साबित ने हुजूर का मिलाद मनाया, हुजूर की मौजूदगी में मनाया। फिर हर आशिक ने अपने इश्क में मुस्तफा का मिलाद मनाया। आज से 1500 साल पहले हसन थे, फिर उसके बाद बेशुमार उलमा, बेशुमार अशाके मुस्तफा तशरीफ लाए, हर एक ने अपना इश्क बयान किया। हसन का इश्क मैंने आपको सुना दिया है, फिर ताजदारे गोल्डा का इश्क कुछ यूं चमका कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमकदी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है मत भरिया। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना गुस्ताख की। मेरे अली ने भी अपना मिलाद मनाया और अपना इश्क बयान किया। फिर एक बरेली के ताजदार ने भी मुस्तफा का मिलाद मनाया। उस बाबे ने जब कलम उठाया तो क्या कहा कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला हमारा नबी। आजम चिश्ती का इश्क बोल के क्या कहता है कि तू अजय मेरा महबूब नहीं दिखा, जिन्हों देख के चंद शर्मावे। तू अजय मेरा महबूब न दिखा, जिन्हों देख के चंद शर्मावे। बिजली डरदी लिश्क लमारे, मता बेअदबी ना हो जावे। जे सैर चमन दी जावे, सारा गुलशन शीस नवावे। अकल खुदा ने इन्नी दिती, अकला विच न आवे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता, अकला विच न आवे। आजम शाह सानू मुस्तफा से बढ़कर कोई नजर ना आवे। आजम शाह हमको महबूब से बढ़कर कोई नजर ना आवे। हर एक ने मिलाद भी मनाया है, हुजूर की तारीफ भी की है। अंदाज हर एक का अपना अपना है। हम ये नहीं कहते कि जो चटाई पे नात पढ़ने वाला है उसकी नात नहीं सुनी जाती, और जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेज हो
وہاں پر نعت پڑھی جائے تو سنتے ہیں. نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس بارگاہ میں اسٹیج اور عہدے اور مرتبے نہیں دیکھے جاتے. اس بارگاہ میں دیکھا جاتا ہے تو عاشق دل دیکھا جاتا ہے. جب دل میں محبت مصطفیٰ ہو تو پھر بھنے ہوئے چنے بھی اس بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. بھنے ہوئے چنے بھی اس بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں. دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، زبان پہ ترانے ہیں، زبان پہ دعوے ہیں، وہ عشق نہیں ہے. وہ تیری بے وفائی ہے اور تیرا ایک ذہن کا خمار ہے کہ مجھے عشق ہے. عشق ہو جو مصطفیٰ کے نام پہ تو مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیا جائے. عشق ہو حضور سے، حضور کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. عشق ہو محمد مصطفیٰ سے، ان کے فرمان پہ عمل کیا جائے. جب یہ سب کچھ ہوگا پھر تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں محمد کا غلام ہوں، بلکہ محمد فرمائیں گے کہ یہ ہمارا غلام ہے. زندگی ایسی گزارنی چاہیے. حضرات عزیز وقار، یہ محفلیں بھی ہوتی رہیں گی، جشن بھی ہوتے رہیں گے، حضور کے آمد کے سلسلے میں لائٹیں بھی ہوتی رہے گی. ہم تو کیا، ہماری کروڑوں نسلیں مصطفیٰ کا میلاد مناتی رہیں گی اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. قیامت کا دن ہوگا جب ہر ایک کو اپنے کیے کا جو ہے جزا سزا ہوگی. ہمارا عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خلد میں، جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا اس شان سے. ہم تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں پھیلاؤ. پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ارے کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو باپ پورے گھر کو سجا دیتا ہے. گاؤں کے بڑے چودھری نمبردار کے گھر بیٹا ہو تو پورے بازار کو سجا دیا جاتا ہے. ارے اس سے بڑے آدمی کی گھر کوئی ولادت ہو تو اس پورے علاقے کو سجا دیا جاتا ہے. لیکن قربان جائے اس محمد کی آمد پہ جس کے آنے سے ایک محلہ، ایک گلی، ایک بازار، ایک کوچہ یہ نہیں سجا بلکہ رب کائنات نے دونوں جہانوں کو نور سے معمور فرمایا. جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے، جن کے آنے سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کے آنے سے ماں کو عزت ملی، اس محمد کی ولادت پہ اس محمد کی آمد پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی یہ مختصر سی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو حضور کا ذکر ہوا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو میری زبان سے کچھ کلمات نکلے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں. خالق کائنات ہم سب کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری آپ کے ساتھ یہ دوسری ملاقات تھی. پہلی ملاقات محرم الحرام کے پہلے جمعے پہ ہوئی تھی، تب نوازِ رسول کا ذکر تھا. آج دوسری ملاقات ہے، نانا جان کا ذکر ہو رہا ہے. کاشف بھائی کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنی محبت ہمیں عطا